السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 23 دسمبر ہے، جمعرات سن 2021۔ ایک بڑی ایسی خبر آ رہی ہے جو سیاسی پنڈت جو ہیں اس ملک کے، سب کو اس نے دہلا کر رکھ دیا ہے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو منی بجٹ ہے، جو منی فائنانس بل ہے، اس کو حکومت پارلیمنٹ میں ایوان میں پیش نہیں کرے گی اور ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو انفورس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ بل بہت پاکستان کے عوام پر ایک مہنگائی کا بم گرانے والا ہے، کیونکہ تقریباً 360 ارب روپے کی جو رعایات ہیں، جو سبسڈیز ہیں، حکومت ان کو اس میں واپس کر رہی ہے، ان کو ودرا کر رہی ہے۔ اس میں چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی، پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، لیوی اس میں اضافہ ہوگا، اور بجلی کے نرخ، بہت ہر چیز کی قیمت جہاں پر حکومت سبسڈی دے رہی تھی وہ بڑھنے والی ہے، اور حکومت اس کو منی بجٹ کہہ رہی ہے، اور یہ کر اس لیے رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے۔ اب سچویشن کیا بن گئی ہے؟ سچویشن یہ بن گئی ہے کہ حکومت، قومی اسمبلی میں حکومت کے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں کہ وہ اس کو منظور کرا سکے، نہ سینٹ میں۔ جوائنٹ سیشن میں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جو کے پی کے لیکشنز ہوئے ہیں، وہاں پر جو خبریں آئی ہیں کہ جو ایون جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے، انہوں نے دوسری جماعتوں کو ووٹ کیا ہے۔ تو ایک یہ جو، کیونکہ ظاہر ہے جو سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں، جنہوں نے حلقے میں اپنے لوگوں کے پاس واپس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے، اگر وہاں پہ وہ روزگار نہیں دے سکتے، وہاں پر وہ گیس نہیں دے سکتے، بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں کر سکتے، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں کروا سکتے، تو بھئی لوگ انہیں کیوں ووٹ دیں گے؟ وہ کس طرح ان سارے لوگوں کا سامنا کریں گے؟ تو حکومت کو یہ فیئر ہے کہ یہ سیشن میں پاس وہ بجٹ نہیں کروا سکیں گے جو منی بجٹ ہے۔ اب اس کا ایک پولیٹیکل اور ایک کانسٹیٹیوشنل ایک بڑا فیکٹر ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس طرح بجٹ اگر قومی اسمبلی سے پاس حکومت نہ کروا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت، عدم اعتماد اس پر ہو گیا اور وہ حکومت نہیں رہ سکتی، the government falls۔ اسی طرح جو منی بجٹ ہے، یہ جو منی فائنانس بل ہے، اگر حکومت اس کو پارلیمنٹ سے پاس نہیں کروا سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کولیپس کر گئی ہے۔ حکومت کو، یعنی وزیر اعظم صاحب کو اعتماد حاصل نہیں رہا ایوان کا، یا تو وہ دوبارہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرے، اور اگر پھر بھی اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں ہوتا اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مطلب ہے ملک جائے گا نئے انتخابات کی طرف۔ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے آئی ایم ایف سے کہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں، ہم نے جو 2022 میں جو جون میں بجٹ منظور کروانا ہے، یہ ہم اس میں اس کو منظور کروا لیں گے، ابھی ہمیں آپ اجازت دے دیں، ہم ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو انفورس کر دیتے ہیں، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے۔ آئی ایم ایف نے پہلے بھی اس بات سے انکار کیا تھا، آئی ایم ایف جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اب بھی اس بات سے انکاری ہے۔ اب 12 جنوری کو آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس ہے، جس میں پاکستان کو جو $1 بلین دینا ہے، انہوں نے جو امداد دینی ہے، جو پروگرام دینا ہے، شروع کرنا ہے، اس پر دوبارہ غور ہوگا۔ اور اگر اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں انکار ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ کو یہ پارلیمنٹ سے منظور کرانا ہوگا۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی اس وقت ہمارے پاس پارلیمنٹ میں مطلوبہ تعداد ووٹس کی نہیں ہے، تو آپ اس کو آگے لے جائیں۔ آئی ایم ایف کیا فیصلہ کرتا ہے یہ تو اب اگلے 2-4 دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن میں آپ کو اس کے اثرات بتا دیتا ہوں۔ اب جیسے ہی یہ خبر آئی ہے، اور اگر اس خبر کو کسی طرح سے بھی اس کی تردید نہ ہو، اور اگر کوئی حکومت کوئی کنکریٹ چیز نہ دکھائے کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا، ہمارے پاس اکثریت ہے، اس کا مارکیٹ پر بہت برا اثر پڑنے والا ہے۔ جو ہمارا اسٹاک مارکیٹ ہے، وہ اسٹاک کی قیمت نیچے جائے گی۔ اس کے بعد جو ہمارا یہ کرنسی مارکیٹ ہے، اس میں جو ایکسچینج ریٹ ہے، ابھی اس وقت جو ڈالر ہے وہ 180 روپے کا ہے، یہ مزید ہمارا جو روپیہ ہے اس کی قیمت کم ہوگی۔ اس کا دیکھیے کہ ہماری جو اکانومی ہے اس پر کتنے برے اور شدید اثرات ہوں گے۔ اور اس میں آپ کو ایک اور جو اہم بات میں آپ کو بتاؤں، سعودی عرب نے جو $3 بلین دیے پاکستان کو رکھنے کے لیے، اپنے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز کو بہتر بنانے کے لیے، اور 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی جو سبسڈی دی ہے، یعنی جو دیے ہیں پیسے تیل خریدنے کے لیے، سعودی عرب نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے اپنے ایم او یوز میں ہمارے ساتھ، جو انہوں نے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو سائن کیا ہے، کہ اگر ہم آئی ایم ایف کلب کی ممبرشپ حاصل نہیں کر سکتے، گویا دوسرے الفاظ میں اگر آئی ایم ایف ہمارے اس وقت جو قرضہ لینے کی جو بات ہو رہی ہے، جو $1 بلین ہے، اگر
اس کو اپروو نہیں کرتا تو سعودی عرب نے یہ لکھا ہوا اس میں کہ جو پیسے انہوں نے ہم سے دیے ہیں وہ 72 گھنٹے کے اندر اندر وہ واپس لے لے گا۔ اب آپ سوچئے آج بھی جو ہمارے وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو انڈیکیٹرز ہیں فائنینشیل وہ بڑے زبردست ہیں، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ تقریباً $25 بلین تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں، لیکن اس میں اگر سعودی عرب کے $3 بلین نکال لیں اور دوسری پیمنٹس ہم نے کرنی ہے تو اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ مزید نیچے جاتی ہے، ہمارا قرضے کا حجم اور بڑھتا ہے، اگر روپیہ مزید ڈی ویلیو ہوتا ہے تو ہماری اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے؟ یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے اس وقت، اور اس میں جو حکومت کے الائز ہیں وہ بھی حکومت کے پوری طرح ساتھ نہیں ہے۔ جو بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کراچی میں انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، اور جو لوکل باڈیز کے حوالے سے وہاں پر لوکل باڈیز ایکٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف یہ اتحادی ہیں مرکز میں، تو وہاں پر جو مسلم لیگ کاف ہے کیونکہ وہ ادھر آ گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں، اگر ایسا پنجاب میں ہو جائے تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ کیا پھر عثمان بزدار صاحب کی حکومت قائم رہ سکے گی؟ تو جو الائز ہیں ان کی طرف سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، ان کی طرف سے جو رویے کا سامنا ہے تحریک انصاف کو، اس ساری صورتحال میں یہ نتیجہ اخذ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو عددی اکثریت ثابت کرنے کے لیے جن الائز کی ضرورت ہے، شاید وہ مزید مطالبے لے کے آئیں گے، وہ مزید اس طرح کی بات کریں گے جو حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ایک کمپرومائز، پھر دوسرا کمپرومائز، پھر تیسرا کمپرومائز، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جس میں آئی ایم ایف کا مطلب ہے امریکہ، اور امریکہ سے جو تعاون ہے آپ کو سمجھ ہے، فیٹف میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف بھی بیسیکلی ایک سیاسی بینک ہے۔ امریکہ جو ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے، شدید دباؤ ہے کہ طالبان کو ابینڈن کیا جائے، شدید دباؤ ہے اس حوالے سے کہ اور بہت سارے جو مطالبات ہیں، جس طرح یو اے ای نے مطالبے پورے کیے ہیں امریکہ کے اور مختلف رشتے ناتے جوڑے ہیں، پاکستان پر بھی دباؤ ہے کہ وہ تمام چیزیں وہ کی جائیں۔ کہاں تک پاکستان اس کو سسٹین کر پاتا ہے، اور کیا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی شوکت ترین صاحب کہ کچھ ٹائم مل جائے، اگر نہیں تو پھر اکانومی پر اس کے جو اثرات ہونے والے ہیں وہ بہت نیگیٹو ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تازہ ترین اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، جلد انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی، اور آخر میں ایک بات کہوں گا، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور جو وہ بیل آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک آ جائے اس کا نوٹیفیکیشن، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک ضرور کریں۔ اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ